علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کل ہر گھر کے اندر نوکر چاکر موجود ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے۔ اگر آپ کی اتنی رینج ہے کہ آپ اپنی سہولت کے لیے کوئی اچھا کام کر سکتے ہو، اپنے آپ کو سہولت پہنچانے کے لیے نوکر چاکر رکھ سکتے ہو تو ضرور رکھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس سے پیسے نکلیں گے تو کسی غریب کے گھر کے اندر چولہا جلے گا۔ جب آپ کے گھر سے پیسے نکلیں گے تو ہی تو کسی غریب کے گھر پر ہنڈیاں بنے گی نا۔ تو لہٰذا اگر آپ کے طفیل آپ کی وجہ سے اگر کسی کا بھلا ہو رہا ہے تو یہ انتہائی خیر خواہی والا کام ہے۔ ضرور رکھیے، نوکر چاکر ہونے بھی چاہیے۔ دیکھیے، نوکر چاکر رکھنا یہ کوئی برائی والی بات نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف کرام بھی نوکر رکھا کرتے تھے، ان کے غلام ہوا کرتے تھے جنہیں کہ نوکر کہا جاتا ہے۔ تو یوں اسلاف کرام کی سنت بھی نوکر رکھنا۔ لیکن دیکھیے، جب آپ نوکر رکھیں تو یہ اپنے دماغ میں بات کو بٹھا لیجئے کہ نوکر کا آپ کے ساتھ میں ایک رشتہ قائم ہو رہا ہے۔ وہ رشتہ کیا ہے؟ وہ آقا اور غلام یعنی مالک اور نوکر کا رشتہ قائم ہو رہا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ آپ سے جڑے ہر رشتے کا نا آپ کے اوپر حق ہے، یعنی کہ آپ ان کے حقوق ہیں آپ کے اوپر۔ ان کے حقوق کی ادائیگی کرنا یہ آپ پر لازم ہے، چاہے سے وہ آپ کے خونی رشتے ہوں، چاہے سے وہ آپ کے خون سے ہٹ کے رشتے ہوں، یعنی ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، یا پھر اساتذہ، پڑوسی، دوست احباب، اور آخر میں پھر یہ نوکر چاکر۔ تو ان سب کے حقوق کا مطالعہ کرنا یہ آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ ان کے حقوق کا مطالعہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے، جب تک آپ کو کسی کے حقوق کا معلوم ہی نہیں ہوگا، علم ہی نہیں ہوگا، تو اس کا حق کیسے ادا کریں گے آپ؟ لہٰذا کسی کا حق ادا کرنے کے لیے اس کے حق کی نالج کا ہونا ضروری ہے کہ آپ کے اوپر اگر اس کا حق بنتا ہے تو وہ کیا بنتا ہے، کیسے آپ اس کے حقوق کی ادائیگی کریں گے، یہ علم ہونا آپ کے پاس بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج ہم اسی کے بارے میں جو ہے بات کریں گے۔ ہوتا کیا ہے کہ اگر حقوق کے بارے میں علم نہیں ہوتا نا تو انسان انتہائی سنگین اغلاط کا شکار ہو جاتا ہے، جس میں جو پہلی غلطی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بڑائی کی غلطی۔ ظاہر ہے کہ جب کسی نوکر کو آپ رکھتے ہو اور آپ اس کے حقوق کے بارے میں نہیں جانتے ہو تو ہوتا کیا ہے کہ آپ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ اس کو ذلیل اور خوار کرتے ہو، آپ اس کا مذاق اڑاتے ہو، آپ اس کو نوکر سمجھ کر اپنے برابر بٹھانا بھی پسند نہیں کرتے، اس کے برتن میں کھانا بھی پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کے حق کے بارے میں نہیں جانتے، اس لیے کہ آپ اس کو حقیر سمجھتے ہو۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ کسی کو حقیر سمجھنا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ چونکہ اول تو آپ اس کے حق سے واقف نہیں ہو، اور دوسری بات یہ کہ آپ کے اندر بڑائی کا مادہ پایا جا رہا ہے، بڑائی کا عنصر پایا جا رہا ہے۔ اور دیکھیے، اتنی سنگین غلطی انسان سے اس وقت ہوتی ہے جب اس کو یہی نہ پتا ہو کہ وہ غرور اور تکبر اور گھمنڈ کا شکار ہو رہا ہے۔ غرور کرنا، تکبر کرنا، یہی تو ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور کسی کو حقیر سمجھنا، اسی کو تو تکبر کہا جاتا ہے۔ بظاہر ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کو بہت معمولی سمجھ رہے ہوتے، ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا، لیکن ہم اس کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، اس غلطی کا۔ لہٰذا ایک بات اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی غرور کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، گھمنڈ کرنے والے کو، تکبر کرنے والے کو رب العزت پسند نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں ایسے شخص کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُتَكَبِّرِينَ، بے شک اللہ غرور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کن بندوں کو پسند کرتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کون سے بندے مقبول ہیں؟ ہمیں اللہ کا مقبول بندہ بننے کے لیے کون سا عمل کرنا پڑے گا؟ جی ہاں، اب ہمیں سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ کے جو پسندیدہ بندے ہیں ان کی علامت کیا بتائی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ تو اللہ کے پسندیدہ بندوں کی علامت کیا ہے؟ کہ ان کے اندر عاجزی موجود ہوتی ہے، غرور اور تکبر اور گھمنڈ نہیں ہوتا، بلکہ وہ زمین کے اوپر عاجزی سے چلتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو مقرب فرماتا ہے، اپنے لیے بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ دیکھیے،
ہمارے اسلاف کرام کی طرف اگر ہم دیکھیں تو وہ اس لعنت سے بہت دور تھے اور اپنے نوکروں کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے. ہمارے لیے جو سب سے اہم جو مثال ہوتی ہے نا وہ ہماری اسلاف کی ہوتی ہے. ہم اپنے نوکر کو رکھ تو رہیں لیکن ہمیں اس کے حقوق کا مطالعہ کرنے کے لیے جو اگزامپلس چاہیے وہ قرآن و حدیث سے چاہیے اور ہمیں اپنے اسلاف کرام کی لائف سے چاہیے. حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نماز عشاء کے بعد کچھ تحریر فرما رہے تھے. آپ کے یہاں ایک مہمان آ کر ٹھہرا. اس مہمان نے جب وہ آپ کے پاس قریب آ کر بیٹھا تو یہ نوٹ کیا کہ دیا ہوا کی شدت کے سبب جو ہے وہ دیا بجھنے والا ہے. تو وہ اٹھا کہنے لگا کہ حضرت آپ کا دیا میں صحیح کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مہمان کے ساتھ میں یہ بے مروتی کہلائے کہ آئے ہوئے مہمان سے کام کروانا. کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ آپ کا غلام سو رہا ہے، آپ اسے اٹھا دیجئے، اس کو کہہ دیجئے بورڈ کی چراغ صحیح کر دے گا. آپ نے فرمایا نہیں، اس لیے کہ وہ ابھی سویا ہے، میں اس کی نیند خراب نہیں کر سکتا. آپ اٹھے اور اٹھنے کے بعد آپ نے اس دیے کو صحیح کر دیا. تو اس نے یہ عرض کی کہ حضور آپ نے اپنے غلام کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، اس کے بجائے آپ نے خود زحمت اٹھا لی. تو آپ نے پتہ ہے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جب عمر کھڑا ہوا تھا تو تب بھی وہ عمر ہی تھا، اور اب جب کہ عمر اپنی جگہ پر واپس لوٹا ہے تو اب بھی عمر ہی ہے. اللہ تبارک و تعالی عاجزی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے وہ محبوب بندے اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہوتے ہیں. تو دیکھیے یہ ایک بہت اہم عنصر ہے کہ یہ تکبر گھمنڈ جو ہوتا ہے نا، یہ انسان کی جو بڑائی ہوتی ہے نا وہ اس کو لے ڈب ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نوکروں کو ذلیل کر رہے ہوتے ہو. ان معصوموں، ان لوگوں کی بھی تو بیچاروں کی جو ہے وہ ایک عزت ہے نا، ظاہر ہے کہ ان کا بھی تو دل ہے نا کہ ان کو رسپیکٹ ملے. اب ہوتا یہ ہے کہ بڑائی چونکہ دل میں پیدا ہو جاتی ہے، لہٰذا نوکروں کو بالکل عزت نہیں دی جاتی ہے، عزت کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں. ان کو اتنا ذلیل کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ذلیل کیا جاتا ہے. آپ بھی دیکھیے کہ جو ہے اگر برتن ٹوٹ جاتے ہیں، برتن اگر نیچے گر کے ٹوٹ جاتے ہیں تو ان بیچاروں کی تنخواہ سے باقاعدہ اپنے نقصان کو پورا کرنے کے لیے ان کی تنخواہ سے پیسے کاٹ لیے جاتے ہیں. تو دیکھیے وہ بھی تو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے آئے ہیں نا، ذلیل ہونے کے لیے تھوڑی آئے. وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کو بھوکا دیکھ کر آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ وہ کچھ کما کر اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں. اس لیے تھوڑی نہ آئے کہ آپ ان کو ذلیل و خوار کر دیں. ان کی بھی عزت نفس ہے، وہ بھی آپ ہی کی طرح کے انسان ہے. اگر آپ ان کو اتنا ذلیل و خوار کریں گے تو وہ منہ سے کچھ نہیں بولیں گے. کیوں؟ کہ ان کے اور آپ کے درمیان میں مالک اور نوکر کا رشتہ قائم ہے، بلکہ ان کا دل دکھے گا. ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کا خیال رکھتا ہے. اگر کسی بندے کا دل دکھ جاتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. تو لہٰذا کسی کی دل آزاری سے پرہیز کیجیے، کسی کی دل آزاری نہ کیجیے. یہ کب ہوگا؟ جب اپنے اندر سے بڑائی کو ختم کریں گے. بڑے بڑے لوگ مٹی کے اندر مل گئے، بہت زیادہ دولت مند لوگ جن کے باقاعدہ جن کی مثالیں دی جاتی ہیں، جیسے کہ قارون. اگر کوئی بہت زیادہ دولت مند ہوتا ہے تو عموماً اسے کیا کہا جاتا ہے کہ تمہارے پاس تو قارون کا خزانہ لگتا ہے، ایسے ہی کہا جاتا ہے نا. حالانکہ یہ وہ قارون کی مثال ہے کہ جس قارون نے تکبر کیا اور اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا. اللہ فرماتا ہے وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ. اور ہم نے قارون، فرعون، حامان کو ہلاک کیا. جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس واضح دلیل لے کر آئے تو انہوں نے تکبر کیا، لیکن وہ کہاں بھاگ سکتے؟ دیکھیے پوری زمین اللہ کی ہے، اگر برے فعل کا مرتکب ہو جاتے ہیں تو بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ لہٰذا ایسے فعل کا مرتکب ہوئے ہی کیوں کہ جس پر اللہ خفا ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے. سب سے پہلے اپنے اندر سے بڑائی کو ختم کرنا پڑے گا. جب بڑائی ختم ہو جائے گی تو خود بخود آپ کے اور نوکر کے درمیان میں پیار، محبت اور انسانیت کا ماحول پیدا ہو جائے گا. اور پھر آپ اس کو اپنے جیسا سمجھتے ہوئے، اپنے ہی جیسا ایک انسان سمجھتے ہوئے نہ صرف اس کی عزت کے محافظ بن جائیں گے بلکہ اس کی صحت و تندرستی کے اور اس کی ضروریات کے بھی آپ محافظ بن جائیں گے. اللہ سے دعا ہے رب العزت آپ کے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں باعمل بنائے، سنتوں کا پیکر بنائے.